بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ٹوڈے our topic of discussion is very much interesting اور topic is very much important، اور آج جو ہم نے بات کرنی ہے that is about modern یا ڈیجیٹل اسلامک لیڈرشپ پہ۔ تو جیسا کہ ہم مینجمنٹ سائنسز میں پڑھتے ہیں اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ اسپیشلائزیشن کے اندر ہم لیڈرشپ کی الگ اسپیشلائزیشن کا کورس بھی پڑھاتے ہیں اسپیشلی، تاکہ جو ہم سکسیزفل مینیجرز اینڈ لیڈرز پروڈیوس کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے بڑی ٹو دی پوائنٹ اور ایگزیکٹ بریفلی اس پہ بات کرنی ہے، تاکہ ایزیلی ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے اور اپنے لیول پہ اس میں امپرومنٹ لے آئے اور اس کو امپلیمنٹ کرے ماشاءاللہ۔ تو ٹوڈے ایز فار ایز دا ایجنڈا is concerned, so we have to talk about different topics, and today's topics are basically we have to start discussion initially from the basics، اور ہم پہلے بات کریں گے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ what is the concept of leadership، اور لیڈرشپ کے بعد لیڈرز، what is the difference between leaders and leadership، اور there is another concept of manager۔ Secondly, we have to talk about how we may differentiate between a leader and manager، اور there are different thirdly we have to talk about different leadership theories۔ تو تھوڑے اس کنٹیکسٹ میں بھی بات کریں گے تاکہ ہمیں تھرو آؤٹ پتہ چلے کہ لیڈرشپ میں کے حوالے سے اب تک کتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں۔ تو بیسیکلی آر چینل از نالج ایولیوشن، تو ڈیفینیٹلی جو سا بھی میں کانسیپٹ اسٹارٹ کرتا ہوں ڈسکس کرنا، تو اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بھی ضرور ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ اس کی ایولیوشن کا آئیڈیا ہو کہ لیڈرشپ کی تھیریز کیا چل رہی ہیں آج کل، کیا ہو رہا ہے، اینڈ ناؤ ان فیوچر وٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ ٹھیک ہے، فیوچر جو لیڈرز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ، اور وہ پھر اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں گے کہ اس میں ڈیفینیٹلی کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اور ایک اسلامک آئیڈیل لیڈر کیسے ہونا چاہیے۔ تو اس میں آفٹر ڈسکسنگ یعنی لیڈرشپ، لیڈر اینڈ مینیجر کا ڈفرینس، اور لیڈرشپ تھیریز، اور what should be the qualities which must be available in a good leader، اس پہ فزیکل ایز ویل ایز سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس پہ بھی تھوڑی بات ہوگی، اور then we have to talk about who are Islamic leaders، who must be ideally Islamic leaders، ٹھیک ہے کہ اسلامک لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے who will be the یا who are the digital یا modern Islamic leaders۔ تو اس کی ایک ایکویشن ہے جو شروع میں ہی ہم نے دی ہے، تو اسی کے پس منظر میں یہ لیٹسٹ ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا کہ ایک آئیڈیل جو ماڈرن لیٹسٹ جو ہے ایک ڈیجیٹل اسلامک لیڈر کیسا ہونا چاہیے، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور فائنلی کنکلوڈ کریں گے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ there is only one leadership and that is Islamic leadership۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بات پروف کریں گے اس بات کو بھی جسٹیفیکیشن اینڈ آرگومنٹس انشاءاللہ، اور آپ خود اس کا فیصلہ کیجئے گا، اور اینڈ میں بی آئی ایم رانگ، لیکن دا ہاؤس ول بی اوپن فار ڈسکشن، اور اس پہ سارے لوگ پھر جو ایکسپرٹس ہیں بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو بھی کمی بیشی ہے اس کو فردر دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ ایز ویل۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ اور فرسٹ ٹاپک از اباؤٹ لیڈر اینڈ لیڈرشپ۔ تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہو آر بیسیکلی لیڈرس؟ تو لیڈر اور لیڈرشپ میں جب ہم اگر ڈفرینشیٹ کریں تو لیڈر از بیسیکلی اے پرسن، ٹھیک ہے جی، اور جو لیڈرشپ ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے سبجیکٹ، ایز اے فیلڈ ڈسپلن۔ تو یہ ایک پروسیس کا نام ہے، تو ہم لیڈرشپ اس لیے پڑھتے بھی ہیں ڈیٹیل میں،
اور ایچ آر کی اسپیشلائزیشن میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. تو لیڈر از بیسیکلی a person who is going to influence others, guide others, manage others, control others. تو یہ دس از دا ڈیفینیشن آف اے لیڈر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے لیڈرشپ از اے پروسیس, سبجیکٹ, فیلڈ, ڈسپلن. تو دس واز بیسیکلی دی ڈیفینیشن آف the difference between leader and leadership. Now let's talk about managers. تو managers جو ہیں managers basically we can say کہ manager, میں اس کو کچھ اس طریقے سے portray کروں گا اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یا جو اب تک میں نے پڑھا, دیکھا, سنا. تو leaders managers are basically these are the prerequisite of leadership. یعنی پہلے مینیجر بنے گا پھر اسی کے بعد ہی وہ لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ڈیفینیٹلی لیڈر زیادہ ہائر لیول پہ ہے, who is going to influence others. تو اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مینیجر اینڈ لیڈرز میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. تو مینیجر اور لیڈر میں جو ڈفرینس ہے, تو مینیجر اگر ہم بات کریں سمپلی, ہم جہاں بھی آرگنائزیشنز میں دیکھیں تو ہمیں جو ہمارے باسز ہیں وہ زیادہ تر مینیجرز ہی ملیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مینیجرز who is going to control others, manage others, ٹھیک ہے, up to some extent guide others. تو وہ کرتے ہیں لیکن through reward and punishment. ٹھیک ہے جی. within circumstances, given circumstances, within controlled boundaries, limits. ٹھیک ہے جی. اور within time frame یہ ہم سے کام کرواتے ہیں. اور جہاں تک لیڈرز کی بات ہے تو لیڈرز آر بیسیکلی لیڈر یا لیڈرشپ از ویری براڈر کانسیپٹ. تو اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو انفلوئنس ادرس. تو لیڈر ایسا بندہ ہے جو انفلوئنس کرے دوسرے کو, تو موٹیویٹ کرے, جو کرسمیٹک ہو. ٹھیک ہے جی. اور مطلب اس کی بات اثر رکھتی ہو. ان ادر ورڈز یعنی ہم کہہ سکتے ہیں لیڈر کے فالوور ہوا کرتے ہیں اور مینیجر کے سب آرڈینیٹ ہوا کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انفلوئنس کے کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں ایک اسلامک لیڈر ہی کسی کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے. اور انفلوئنس کرنا اٹ مینس کہ اس یعنی جو دلوں پہ حکمرانی کرتا ہو, جس کی بات اثر رکھتی ہو, اور جو بغیر پیسوں کے بھی اگر جاب کا آفس ٹائمنگز ختم بھی ہو جائیں پھر بھی ایک بندہ آپ کے لیے اگر دن رات کام کرنے کے لیے ویلنگ ہو, تو میں سمجھتا ہوں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ the person is successful to influence others. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے وہ آئیڈیل لیڈر ہیں. ٹھیک ہے جی. دین اس وقت مکمل ہو گیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کے جو ٹریٹس تھے, خصوصیات تھیں, ان کو اسی طریقے سے نہیں فالو کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی ہم فالو کر کے ہی تو اپنا جو ہے تمام لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور دین پہ چل کے ہی اس کو انفلوئنس ہم لوگوں کو کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس پہ آگے بات ہوگی. ناؤ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ لیڈرشپ تھیریز. تو اب تک بہت ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ریسرچرز, پروفیسرز, آتھرز who have given different theories of leadership, in which main theories are just like great man theory, trait theory, contingency theory, situational theory and behavioral theories. تو 5 theories ہیں behavioral کی. اس طرح ڈفرینٹ اور بھی ہو سکتی ہیں. تو ڈفرینٹ اسکالرس کے, ریسرچرس کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. گریٹ مین تھوڑا ان کی ڈیٹیل بتاتا جاؤں. گریٹ مین تھیوری میں یہ ہے کہ جی یہ بائی برتھ ہوتے ہیں, چند ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں ایسی جو کرسمیٹک ہوتے ہیں, اور یہ بائی برتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ خود سے نہیں ڈیولپ کیا جا سکتے اس طرح کے لیڈرز. ٹریٹ تھیریز یہ کہتے ہیں کہ گڈ ٹریٹس بھی ہیں, بیڈ ٹریٹس بھی ہیں, تو ان کے تھرو جس میں جو ان سی خصوصیات ہوں تو پازیٹیو زیادہ ہوں تو اسی طریقے سے لیڈرز بن سکتے ہیں. کانٹینجنسی اور سچویشنل تھیریز کوالٹیز کی بیس پہ یہ ملتی جلتی ہیں, اور یہ یعنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے, ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے, بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے
آپ حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج کیا جا سکتا ہے. تو یہ ویری کرتے ہیں جی ہوتا ہے. تو یہ ویری کرتے ہیں جی. اور اینڈ پہ بیہیورل ہیں جی. اس کے اندر یعنی آپ کی کنسیپچول سکلز، ٹیکنیکل سکلز، ہیومن سکلز، تو ان کی بیس پہ آپ بیہیویئرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو دیز آر ڈفرینٹ تھیریز جو اب تک لیڈرشپ کے حوالے سے بتائی گئی ہیں. تو اب کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں لیڈر بیسیکلی پرسنالٹی پہ بیس کرتا ہے. اور پرسنالٹی کیا ہے؟ یور ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل کریکٹرسٹکس آف اے پرسن. تو فزیکل یا سائیکولوجیکل بھی اسے کہا جا سکتا ہے، بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس بھی کہا جا سکتا ہے. تو جو فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیں، تو فزیکل میں پھر آپ کی ڈریسنگ، ہائٹ، آپ کی پوسچر، جسچرز وغیرہ آ جاتے ہیں. اور سائیکولوجیکل میں آپ کی مینٹل ایبلٹیز، آپ کے بلیفز. تو ڈیفینیٹلی اسلام نے اس کے حوالے سے بھی بڑا گائیڈ کیا ہے. اس پہ بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. تو اس میں پھر ڈریسنگ اور سارا کچھ آ جاتا ہے. اس کو جتنا یہ امپریسو ہوگا تو اپ ٹو ڈیٹ ہوگا اور اتنا ہی آپ سکسیزفل ہوں گے. اور جو سائیکولوجیکل ہیں وہ آپ کے نالج پہ، ایبلٹیز پہ، آپ کے بلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسلام نے اس پہ بھی بڑا کام کیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہو آر اسلامک لیڈرس. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلامک لیڈرز جو ہیں، اب لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیا، لیڈرز کو بھی، مینیجرز کو بھی. اب اسلامک لیڈرز کون ہوتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ورڈ اسلامک ہم نے یوز کیا ہے، دا پرسنز ہو آر بیسیکلی فالوئنگ قرآن اینڈ سنہ. تو یہ دا موسٹ سمپلیسٹ فارم آف ہیومینٹی ایکویشن ہے. تو اس کے بغیر تو اسلامک لیڈر بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جو فالو کرے، اور اس میں جو بیسک پرنسپلز آف اسلام ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. جس طرح ہم نے مارکیٹنگ میں بھی کہا، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جس طرح حدیث، قرآن و سنہ اور حدیث کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو اسلامک لیڈرز ہوں گے، کیونکہ میں نے آن لائن یا ورلڈ لیول پہ بھی ایک میں نے ریکمینڈ کیا، ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ہونا چاہیے اسلامک، جس کے اندر قرآن و سنہ اور عربک لینگویج وغیرہ یہ سب آپ کے کورس میں پڑھایا جائے. تو جب وہ 15 سال 20 سال یہ بچے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکلیں گے، تو الٹیمیٹلی اسلامک ایجوکیشن ان کے پاس کافی کچھ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایک چند میں خصوصیات بتانا چاہوں گا کہ جو دل کا غنی ہو. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، تم میں سے امیر شخص وہ ہے جو دل کا غنی ہو. دل کا غنی ہونے سے یہ مراد ہے جس کو اللہ جتنا دے اس پہ صبر شکر کرے. تو یہ خصوصیت اگر پیدا ہو جائے تو ڈیفینیٹلی مینیجر یا لیڈر ہر قسم کے حالات میں گزارا کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہوگا اور اوروں کو بھی انفلوئنس کر سکے گا. اسی طرح تقویٰ، تم میں سے سب سے بڑا انسان وہ ہے جو جتنا متقی ہے، جو جس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. یعنی یہ دنیا اگر کانٹے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کے چلے. اور اسی طرح جو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے. تو یہ چند بیسک پرنسپلز ہیں، اس کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ کسی لیڈر میں نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمپلی لیڈر بھی نہیں ہے، ایک اچھا مینیجر بھی ایون نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے چند ایگزامپلز دی ہیں. اس پہ فردر ریسرچ کر کے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو فردر بہت زیادہ انہینس کیا جا سکتا ہے. اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہو آر ڈیجیٹل یا ماڈرن اسلامک لیڈرز. تو میں نے اس کے لیے ایک ایکویشن دی ہے کہ ڈیجیٹل اسلام اس کے اندر ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن و سنہ کا نالج اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا نالج یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اسی طرح کمپیٹنس ہو. کمپیٹنس کے اندر آپ کا یہ نالج آ جاتا ہے دنیاوی جتنے علوم ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اس کے حوالے سے، اینڈ سکلز جتنی بھی ہیں، تو فرام نالج اینڈ سکلز پرسپیکٹیو، تو دیٹ پرسن مسٹ بی کمپیٹنٹ انف. اور اسی طرح وہ فیمس ہو، لوگ اس کو جانتے بھی ہوں، صرف وہ یعنی اس میں منوٹنس نہ ہو، یعنی وہ صرف یعنی انٹروورٹڈ نہ ہو، وہ سوشل ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیجیٹل یعنی سوشل میڈیا کے تھرو بھی فیمس ہو سکتا ہے، اور اپنی آرگنائزیشن کے میں بھی، اپنے کنٹری میں، علاقے میں، جو بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ in this equation is that person must be having a clear vision excuse me.
تو ویژن کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کا ایک مشن بھی ہونا چاہیے, ویژن بھی ہونا چاہیے کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. تو یہ ہمارا ایک کلیئر پرپز آف لائف اور ویژن آف لائف ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر یہ ویژن ویری کرتا ہے. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں تو آپ کا اپنا ویژن ہوگا, آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کا الگ ویژن ہوگا, آپ ایک اسپورٹس مین ہیں, آپ ایک بزنس مین ہیں, تو آپ ایک ہسبینڈ ہیں یا ایک فیملی کے سرپرست ہیں. تو اٹ ڈپینڈس, اٹ ویریز. تو اس حساب سے ویژن ہوگا تاکہ آپ اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں لیڈ کریں. ٹھیک ہے جی. تو ہینس فائنلی ایز پر مائی جسٹیفیکیشنز اینڈ آرگومنٹس اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور تمام یہ لیٹسٹ نالج کو دیکھتے ہوئے میں فائنلی اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ دیئر از اونلی ون لیڈرشپ اینڈ دیٹ از اسلامک لیڈرشپ اینڈ دا ریمیننگ while remaining all are just they are managers. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بھی قرآن و سنت اور یہ ساری چیزوں کو فالو کرے گا تو اگر ایسے ہم انشاءاللہ ماڈرن اور ڈیجیٹل اسلامک لیڈرز اس ورلڈ میں اگر پروڈیوس کر دیں تو میرا نہیں خیال ہم بلکہ پوری دنیا میں کی تقدیر بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم سب کو اپنے ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس پہ, اور ہماری دعا ہے کہ اس دنیا میں بہترین قسم کے لیڈرز پروڈیوس ہوں اور ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں جو بذات خود قرآن ان کی زندگی میں سب قرآن کو ہی انہوں نے امپلیمنٹ کیا. تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. تو تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی کافی. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.